باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج جو میں دو کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کیوں ضروری ہے، یعنی ایک اللہ کا وجود اور ایک ہی خالق، یہ کنسیپٹ کہاں سے آیا اور کیوں ضروری ہے؟ چونکہ کمیونسٹ جو ہیں وہ اور دہریہ یا لادین عناصر، ان کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے اور کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو خالق ہو اور مالک ہو اور اکیلا ہی وہ پوری کائنات کا بنانے والا، پوری کائنات کا چلانے والا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جو نظر نہیں آتا، جو کسی لیبارٹری ٹیسٹ میں نہیں آتا، جو عقل میں نہیں آتا، جو کسی فلسفے میں نہیں آتا، جو کسی سوچ میں نہیں آتا، تو وہ کیسا خدا ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بت زدہ معاشرہ ہے اور ہمارے معاشرے میں ہزاروں سال سے بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کے کنسیپٹ میں ہے، ذہن میں ہے کہ کوئی خدا ایک ایسا ہونا چاہیے تھا جو ہماری سمجھ میں آتا، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ہمارے خیالوں میں آ سکتا، ہم اسے سوچ سکتے، ہم اسے پا سکتے۔ اس میں کارل مارکس کا جو کمیونزم ہے، کمیونسٹ لوگ ہیں، کامریڈ لوگ ہیں جو، وہ بھی ہیں دہریہ، گو ان کی کوئی اتنی عمر نہیں ہے لادین عناصر کی، لیکن پھر بھی جدید دنیا میں ڈسکس کیے جاتے ہیں اور یہ موجود ہیں۔ تو اس کا جواب ہمیں کیسے دینا چاہیے؟ ہم جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اور ایک خالق کے ماننے والے ہیں، تو معبود تو بعد کا مسئلہ ہے نا، پہلے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور خالق ایک ہے۔ جب یہ طے ہو جائے گا تو پھر اس کا سجدہ بھی، اس کی عبادت بھی، اس کے سامنے سر تسلیم و رضا جو ہے وہ خم کرنا، یہ پھر آٹومیٹیکلی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ازمنہ قدیم سے، ہمیشہ سے پوری کائنات کی انسانیت میں ایک سوچ رہی ہے کہ کائنات میں ایک ہے جو خالق ہے، جس نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ یہ سوچ ہمیشہ رہی ہے۔ کوئی بھی تہذیب ایسی نہیں ہے، جو تہذیبیں آج تک شناخت ہو چکی ہیں، جن میں ایک خدا کا یا ایک اللہ تعالیٰ کا تصور نہ ہو، یا ایک معبود کا تصور نہ رہا ہو۔ وہ چاہے بابل کی تہذیب ہو یا مصر کے فرائض کی تاریخ ہو۔ اگر ہم دنیا کے مذاہب کو دیکھیں تو، اور ادیان کو، خاص طور پر میں ایک تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، وہ مذہب نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ میری گزارش سن اور سمجھ لیجیے گا آپ، کہ اسلام جو ہے وہ ایک دین ہے، وہ ایک شریعت کا مجموعہ ہے، ایک نظام حیات ہے، مذہب نہیں ہے۔ تو اس کے مقابل جتنے بھی مذاہب یا ادیان ہیں، وہ یہودیت ہے، وہ عیسائیت ہے، وہ ہند مت ہے، بدھ مت ہے، بدھا کے ماننے والے، جین مت، تو وہ سب جو ہیں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب روحانیت اور توحید کے قائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں میں گزارش عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کا سب سے قدیم ترین جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام جو انسانیت کے ناطے سے شروع ہوتا ہے تو وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ گو اس سے پہلے جن بھی ہیں، نسل ناس اور آدم بھی ہیں، لیکن ہمارا جو آدم ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور
ہند مت کے ساتھ قدر مشترک ہماری یہ ٹھہرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں آتے ہیں، اور دنیا کا دوسرا جو قدیم ترین مذہب ہے اسلام دین کے بعد جو مذہب ہے وہ ہے ہند مت، اور اس کا تعلق بھی اسی مٹی سے ہے، اسی خطہ سے ہے، وہ ہو سری لنکا ہو، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، جو بعد میں بر صغیر کہلایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہند مت کوئی مذہب نہیں ہے، یہ آریہ قوم پر ایک کہا گیا لفظ تھا جو سندھ سے ہند بنا تھا، اس پہ ایک علیحدہ سی بحث ہے۔ بہرحال تو یہ جو خطہ ہے، یہ نیپال، بھوٹان، پاکستان، سری لنکا، ہندوستان، یہ دنیا کا قدیم ترین یعنی ایک خطہ ہے جہاں انسانیت پہلے پہلے فروغ پاتی ہے، اور قدیم ترین مذہب اسلام کے بعد جو ہے وہ ہند مت یہیں پایا جاتا ہے، اور دنیا کا قدیم ترین شہر پگپول ملتان یعنی وہ بھی اسی خطے میں واقع ہے، اور دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں موہنجو کی ہو یا تو وہ بھی یہیں اسی خطے میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں جو اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے یہاں تشریف لاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ توحید کا درس دیتے ہیں۔ اب اگر ہند مت کی گیتا کو پڑھا جائے، رامائن کو پڑھا جائے یا ویدوں کو دیکھا جائے، تو اس میں جنت کا کنسیپٹ بھی ہے، یعنی سورگ کا بھی ہے، نرک کا بھی ہے، یعنی انسانیت جب پھل پھول رہی ہے تو وہ توحید کی قائل ہے، جنت کی بھی قائل ہے، اور جہنم کی بھی قائل ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ غاروں میں رہتا تھا انسان، جنگلوں میں رہتا تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ اس چیز کا قائل تھا۔ نوح علیہ السلام کے 7 بیٹے، 7 بر اعظم، اس پر پوری دنیا متفق ہے کہ انہی سے وہ پھر ایک سلسلہ چلا، اس پر میں بعد میں ڈسکس کروں گا، ایک اور درس میں ڈسکس کریں گے کہ یہ ساری نسلیں کیسے بنی، اور یہ رنگ و نسل کہاں سے آیا، اور یہ گورے اور کالے اور ہم گندمی یہ کہاں سے چلیں، یہ اقوام یا یہ قبیلے یا یہ خاندان کہاں سے چلے۔ تو اس میں جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ اگر عیسائیت کو پڑھیں، یہودیت کو پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، ہند مت کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، تورات، زبور، انجیل پڑھیں، یا حضرت علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ پڑھیں، تو وہ تمام تر اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پانی اور مٹی سے بنایا، اور سائنس کو دیکھیں تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ پانی سے، اور اللہ نے فرمایا کہ پہلے ہوا کو خلق کیا، پھر مولا علی رسول نے نہج البلاغہ میں فرمایا پھر پانی۔ تو جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آکسیجن پلس ہائیڈروجن جو ہے وہ پھر اس سے پانی بنا، اور پھر اس سے جو ہے یہ باقی چیزیں گیسیں اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر ایک لمبی بحث بعد میں آتے ہیں۔ آج جینیٹک سائنس نے یا کلوننگ نے جو کمیونسٹ تھے یا جو دہریہ تھے یا جو اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے تھے، ان کا جو فلسفہ ہے وہ سارا ختم ہو گیا ہے، وہ سب کمزور ہو چکے ہیں۔ ڈارون کا نظریہ اپنی موت آپ مر چکا ہے، کیونکہ وہ جو چیزیں وہ کہتے تھے کہ خود بخود وجود میں کچھ آتا ہے، تو ایسا سب کچھ باطل ثابت ہو چکا ہے، یعنی بنانے والا کوئی نہ کوئی ضروری ہے، اور یہ کنسیپٹ ہمیشہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جو نظام کائنات چلا رہا ہے۔ یہ کنسیپٹ ہمیشہ رہا ہے، ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر تہذیب میں رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں فرعین مصر جو خود کو رب کہلواتے تھے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کا کنسیپٹ تھا تو وہ رب کہلواتے تھے۔ نمرود جب خود کو رب کہلواتا تھا تو اس کا مقصد ہے کہ تب توحید کا تصور تھا تو وہ رب کہلواتا تھا۔ اچھا، ہند مت کی گیتا کو پڑھ کے دیکھیں، وہ آج سے 6000 سال پہلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے قدیم کتاب ہے، تو اس کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی وہی ہے، توحید کا کنسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، سورگ کا ہے، نرک کا ہے، اور پھر مکے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی آئے گا، اور وہ مکے کا رہنے والا ہوگا، مدینہ کو سفر کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بھیجا ہوا ہوگا، اور وہ اونٹنی پہ سفر کرے گا، گھوڑے پہ کبھی سفر نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ہند مت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے موجود ہیں، یعنی توحید کا کنسیپٹ ہزاروں سال پہلے سے آ رہا ہے۔
اور آج تک جو ہے وہ اس میں تمام جتنے بھی مذاہب ہیں یہ ان کی قدر مشترک ہے تخلیق پر، کہ ایک خالق ہے، ایک خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایشور ہے، وہ گاڈ ہے، تو اس پہ ایک اتفاق ہے۔ دوسرا جو ہے وہ تخلیق کائنات کے پانی، ہوا، مٹی سے بنایا گیا، اس پر بھی سب کے اتفاق ہے۔ آپ تورات، انجیل، زبور پڑھ لیں، سیم ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو وہ جب یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور وہی چیزیں پھر بعد میں جب تورات، زبور، انجیل دیکھی جاتی تو اس میں بھی موجود تھے، تو اس کا مقصد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے آئے جہاں سے تورات آئی، جہاں سے زبور آئی، جہاں سے انجیل کا سبق بتایا گیا۔ چونکہ قرآن واحد کتاب ہے جو سب سے قدیم کتاب ہے، جو تمام نبی اس کے پرچارک تھے، تمام نبی جو ہے اس قرآن مجید کے ماننے والے تھے، سب نبیوں کو اس قرآن مجید کا علم تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم تھا۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اترا اور تب آ کے اس کا پتہ چلا کہ قرآن ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کتاب قرآن جو ہے وہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سارے نبیوں کی قدر مشترک ہے، سب اس کو جانتے تھے، سب اس کے پابند تھے، سب اس کو جانتے تھے کہ قرآن مجید آخری دور میں اتارا جائے گا اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے گا، اور وہی دین حق ہوگا، اور سارے لوگ اسی کی اتباع کرنا۔ یہ سارے نبی یہی درس دیتے گئے۔ اسی پہ میں ایک پھر میں اس پر جو ہے باقاعدہ ایک گزارش کروں گا ایک درس میں، کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک کتاب تھی، اور اس کو سارے نبی مانتے تھے، اس پر علیحدہ۔ اور یہ نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ہمیشہ سے تھی، یہ ہمیشہ سے پڑھی جاتی تھی، ہمیشہ سب اس نماز کو پڑھتے تھے، اور سارے نبی یہی نماز پڑھتے تھے، اور ہر نبی 2 رکعت نماز پڑھتا تھا۔ یہ بعد میں یہ نہیں، کنسیپٹ جو ہے وہ شروع میں ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا، سارے اس پہ متفق تھے۔ پھر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بت پرستی آ گئی تھی اور وہ کعبہ کے باہر بت رکھتے تھے، اسی طرح ہندوؤں میں بت پرستی آ گئی، اسی طرح جو ہے وہ عیسائی اور یہودی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ، حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، وہ بیٹا کہنے لگے، انہوں نے بت بنا لیے، اور مکہ کے قریش نے بھی بت بنا لیے۔ اب یہ بت بنا لینا توحید کی نفی نہیں ہے، یہ توحید کی تصدیق ہے کہ ایک خدا ہے جس کے وجود کو پانے کے لیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے رسول، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم بت پرستی کیوں کرتے ہو، تو یہ کہیں گے لے یقربون الی اللہ زلفیٰ، ہم جو ہے وہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں، مقصود ہمارا بت نہیں ہے، مقصود توحید خدا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کنسیپٹ، ان کا ہونا، اس کی ذات، یہ فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالا ہے، اور یہ انسانیت کی فطرت ہے، اور اسی پر ہماری آئندہ نشست ہوگی انشاءاللہ کہ فطرت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ انسان کو کیسے خلق کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی ہماری آئندہ ملاقات اسی پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو، اپنا، اپنے اہل خانہ کا، اپنے رشتہ دار کا، اور اپنے عزیز و قارب کا خیال کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔